السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ کراچی میں سندھ رینجرز کے کیمپ پر حملہ، افغان طالبان رجیم کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ حملے میں ملوث گرفتار زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ اعترافی بیان میں کہا کہ وہ جماعت الاحرار کا کارندہ ہے۔ ساتھیوں سمیت جلال آباد سے پاکستان پہنچا۔ افغان سرزمین پر عمر قاری نے خودکش جیکٹ بنانے اور حملوں کی باقاعدہ تربیت دی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ عبدالہادی وزیرستان سے اسلحہ لایا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ جماعت الاحرار کے دہشت گردوں نے رینجرز پر حملہ کیا تھا، لیکن فورسز نے فوری جوابی کارروائی کر کے 3 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ واقعے میں شہید ہونے والے 3 رینجرز جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی قیادت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کراچی میں رینجرز پر حملے کی کوشش ناکام۔ کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی، لیکن رینجرز کے جوانوں نے جواں مردی سے مقابلہ کر کے 3 خوارج مار گرا دیے، جبکہ افغانستان کے ایک شہری کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران 3 بہادر فرزندان وطن نے جام شہادت نوش کر لیا، جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر نہال ہاشمی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے شہید جوانوں کی کراچی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وزیر داخلہ سندھ سمیت اعلیٰ فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ امریکہ نے اسرائیل لبنان معاہدے کے متن میں 2 تبدیلیوں کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ لکھا کہ امریکہ نے اسرائیل سے جنوبی لبنان سے فوجی انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ واشنگٹن نے لبنانی سرزمین سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کے آغاز کی واضح شق شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے تمام فوجی کارروائیوں کا خاتمہ بھی لازمی شرط قرار دے دی۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے الزام عائد کیا کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ امریکہ نے اپنا ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام نے 10 ایرانی فوجی انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ادھر ایرانی حملوں کے نتیجے میں بحرین اور کویت دھماکوں سے گونج اٹھے۔ دونوں ممالک کی وزارت دفاع نے کئی ڈرونز اور میزائل حملے ناکارہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ جنگ بندی بھی جارحیت پر روک نہ لگا سکی۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر شدید حملے۔ امریکی فضائیہ نے سڑک کے قریب دھاوا بول دیا۔ سینٹ کام نے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ 10 اہم عسکری اہداف پر بارود برسایا۔ دعویٰ کیا کہ نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات اور ڈرون کی ذخیرہ گاہیں تباہ کر دیں۔ سینٹ کام نے کہا کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی۔ امریکی جارحیت پر ایران بھی چپ نہ بیٹھا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے الزام عائد کیا کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے میں سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ ایرانی بحریہ نے رد عمل دیا کہ امریکی اقدامات سے خطے پر ایرانی کنٹرول کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطے کو امریکی اڈوں کے لیے جہنم بنا دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کا وجود مٹانے کی دھمکی دے ڈالی۔ الزام عائد کیا کہ ایران جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے میزائل، ڈرون، اسٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا جو ہم کامیابی سے شروع کیا تھا۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی قیادت کو عالمی عدالت میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مناب اسکول کے جنگی مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شہید رہبر کی ہدایات پر عمل عدلیہ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایسے ہزاروں سنگین مقدمات ہیں جن کو ملک کی عالمی عدالت میں لے جانا چاہیے۔ ابنۂ ہرمز کے انتظام میں کسی بھی قسم کی مداخلت خطے میں کشیدگی بڑھائے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراقی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ابنۂ ہرمز میں بحرینی ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ ابنۂ ہرمز کے اطراف کشیدگی جاری ہے اور یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، جسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ ایران پر حملوں کے مخالف ہیں۔ ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن مانگ لی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ لبنانی علاقوں سے غیر مشروط اسرائیلی انخلا کے لیے واضح ٹائم لائن طے کی جائے۔ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ اور جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ ایران کا موقف اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ معاہدے کے دیر پا ہونے کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے علاقے المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں مزید ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بیت الحیہ پر اسرائیلی گولہ باری سے 3 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 43 افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2025 میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1041 فلسطینی جان بحق افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر راس میں آئل کمپنی آرامکو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اور حادثے کے باعث ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 14 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی عرب کے شہر راس تنورہ میں آئل کمپنی آرامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ خبررسہ ایجنسی رائٹرز کے مطابق واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا اور جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ مقامی حکام نے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ کیا اور وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسحاق ڈار کے برادرانہ جذبات کو سراہا۔ اس موقع پر خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیصل بن فرحان نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے اقوام آزاد کشمیر میں سیاسی اتحاد کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آزاد کشمیر میں سیاسی اتحاد کر لیا۔ دونوں جماعتیں آزاد کشمیر میں مل کر انتخابات لڑیں گی اور مختلف حلقوں میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گی۔ پی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین نے جمعیت علماء اسلام اور آزاد کشمیر کے امیر مولانا سعید یوسف کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ LA14 دھیر کوٹ اور LA23 سے JUI کے رہنما مولانا سعید یوسف PP کے امیدوار ہوں گے۔ مولانا سعید یوسف نے کہا کہ 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی ہماری حمایت کرے گی اور ان کے امیدوار ان 2 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے اور دیگر حلقوں سے JUI کے امیدوار پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں سیاسی مہم چلائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ JUI پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے گی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور MQM پھر آمنے سامنے آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ کے مسائل کے حل کے لیے صدر زرداری اور چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دینے کا مشورہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر سندھ کے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ مستعفی ہو جائیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علی خورشیدی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ وفاق سے الگ ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر سندھ کے لیے آواز اٹھائیں، جو بھی وفاق میں آتا ہے آپ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور پھر لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سندھ سے نکلیں نا، پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں اور پنجاب میں تو کوشش کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پنجاب میں ابھی تک آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا، دیکھا تھا
کیا یہ بجٹ اس حکومت کا بجٹ یا باقی دیگر صوبے کے، ہم آبویسلی سندھ میں تو ہم سندھ کی بات کریں گے. آج میں سندھ وہ صوبہ ہے جو اس وقت اسمبلی میں ہر زبان بولنے والا پاکستان کا شخص یہاں موجود ہے. کوئی اور اسمبلی یہ کلیم نہیں کر سکتی. جو ہمارا ووٹ اینڈ سپورٹ ہے، جو مینڈیٹ ہے، وہ چونکہ لوور مڈل کلاس پور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمارا اس بجٹ کو دیکھنے کا نظریہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس پیاری دھرتی کو تھوڑا سا سمجھو، یہ اس کو ایکسیپٹ کرو. مجھے اپنے والد کی ایک تقریر یاد ہے، کچھ لوگ شاید، لیکن انہوں نے کہا تھا وہ جب کلندر بھی کلندر تب بنا جب سندھ میں آیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو بجٹ ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا، یہ جو حکمراں ہیں، یا بجٹ جو پورا حکمراں طبقہ ہے وہ خود بجٹ کے سامنے پیش ہو رہے تھے. پاکستان نے ایران سے سستا پیٹرول اور گیس خریدنے پر غور شروع کر دیا ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے تصدیق کر دی ہے. کہا کہ حکومت تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے متحرک ہے. ایران سے سستا تیل گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو حکومت پاکستان بھی قیمتیں کم کر دے گی. تاہم ابھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئیں. ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. ہم اس سے جتنی بھی توانائی لے سکیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے یہ کہ ہمارے وارے میں آتا ہو، جیب سے خرچے ہیں. اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی. سہیل آفریدی صاحب سے لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے. ان سے موٹر سائیکل والوں کو، ریلوے والوں کو، ٹرک والوں کو وسائل دیے گئے جو آج بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنٹ شفاف فارمولہ ہے، اس کے مطابق ڈیلی ایوریج نکلتی ہے، ویکلی ایوریج نکلتی ہے، قیمت طے ہوتی ہے. کس کا منافع کس کا نقصان، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں پر بڑی خبر شامل کریں گے. پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور فضائی کارروائی کی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اہم بیان سامنے آ گیا. کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 29 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. کہ پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اہم بیان سامنے آ گیا. کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 29 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا. کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش بھی ہلاک. بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے کمانڈر سمیت مزید 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور فضائی کارروائیاں کی گئیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں شہید ملت روڈ پر تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل رون ڈالی. حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار شخص جاں بحق نہ ہو سکا. پولیس نے فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے. ادھر کراچی کے ہی علاقے منگو پیر میں بند مراد چوک کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا. حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور ایک زخمی ہوا. کندکوٹ کے علاقے جاڑا میں تیز رفتار کار نے ٹکر مار کر 10 سالہ بچی کی جان لے لی. واقعے کے بعد کار ڈرائیور فرار ہو گیا. لیاری میں پانی کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے. صاف پانی کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین گٹر کا پانی پینے پر مجبور ہیں. بول سے گفتگو میں شکایتوں کے انبار لگا دیے. یہ شہیدوں کا دن تھا، پانی کے لیے ترس رہے، شربت بنانے کے واسطے. گٹر کا پانی سڑکوں پر، پینے کا پانی گاڑی والوں کی زندگی میں صرف گندگی. علاقہ مکین پینے کا پانی گٹر سے نکال کر استعمال کرنے پر مجبور. 15 دن سے پانی ایسے ہی آ رہا ہے، وال ٹوٹا ہوا ہے. اسی کو پیتے ہیں. تو یہ اتنا کالا پانی پیتے ہیں آپ؟ ہاں، کالا پانی پیتے ہیں. بولو آؤ نا، نبیل کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم لوگ بلوچ گلیوں میں پانی کے لیے بھاگتے ہیں. گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور کیا ہے بھائی؟ استعمال کے لیے غریبوں کے پاس پانی نہیں ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے. ہمارا ٹن کا پانی ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے تو پانی بالکل اس میں بیٹا غریب پانی، ایک قطرہ کھارا پانی نہیں ہے، نمکین پانی ہے. گٹر سے نہیں اٹھائیں گے تو کہاں سے اٹھائیں گے؟ بول نیوز کی ٹیم نے پورے لیاری کا سروے کیا تو شہریوں نے ان گنت مسائل گنوا دیے. علاقے میں صرف پانی نہیں، برسوں سے گیس اور بجلی کے بھی بدترین مسائل ہیں. علاقے میں آوارہ کتے بہت، انسان کم ہیں. شاندار ماضی کے لیاری کی بدترین صورتحال. لیاری کا مستقبل کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتوں میں سے بھی کوئی بھی اس بات کا جواب نہ دے سکا.
शिकायतों का अजाला न कर सके तो साजिश करार दे दिया। अवामी नुमाइंदे लियारी के मसाइल से इनकारी हैं। इस चशमपोशी और बेनियाजी पर इलाका मकीन सख्त बरहम हैं। एक गटर के अंदर से जो है वो पानी के डोल निकाल रहे थे। ये जो वीडियो है इसमें ये गटर के अंदर पानी साजिश की गई है। आप लोग को जो ना शर्म आनी चाहिए इस चीजों के ऊपर। ऑल न्यूज ने लियारी के मसाइल को उजागर किया तो पीपल्स पार्टी से लेकर तमाम सियासी शख्सियात लियारी को चमकाने के बजाय सियासत चमकाने लगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर नबील गबोल की बोल न्यूज से गुफ्तगू से अपने ही गढ़ की बदहाली को मुखालिफिन की साजिश करार दे दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो वीडियो आपने शेयर की है, ये वाटर लाइन बर्स्ट हुई है हसन स्क्वायर में। COD लाइन इसको बोलते हैं। 2-3 दिन में इंशाल्लाह हल कर दिया जाएगा। ये जो वीडियो है इसमें ये गटर के अंदर पानी निकालने का ये साजिश की गई है हमारी मुखालिफ जमातों की तरफ से, ये दिखाने के लिए कि सरगोदा में दरिंदगी की भेंट चढ़ने वाली मुंतहा के अहले खाना ने मुलजिमान को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। बच्ची की वालिदा ने बताया कि वो बच्ची टीचर बनना चाहती थी और टीचर बनने के लिए उसने अलग बैग, बुरका, पर्स और जूते ले रखे थे। वाक़ई में मुलव्विस मुलजिमान को ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई दोबारा ऐसी हरकत की जुर्रत ना कर सके। बच्ची की नानी ने आला हुकाम से इंसाफ मांग लिया। बहन उर्वा बोली कि मुंतहा मेरे लिए चीज़ें लेने गई थी लेकिन फिर भी वापस नहीं आई। गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला ने 10 जुलाई से बगैर वीज़ा और ज़ायदुल मियाद वीज़ा रखने वाले अफगान शहरियों और बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। तमाम चीफ सेक्रेटरियों और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम को सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 11 जुलाई से रोज़ाना कार्रवाइयाँ होंगी और रिपोर्ट भी तलब की गई है, जबकि गिरफ्तार अफराद और कानूनी कार्रवाई की तफसीलात भी रोज़ाना अरसाल करना होंगी। वज़ारत दाखिला ने इस मामले को तरजीही बुनियादों पर मुताल्लिक़ा इदारों को मरासला जारी कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।